أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں، بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 9ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان پاکیزہ، مبارک، مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی قوم کا، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اللہ سے مناجات کرنے کے بعد، کوہ طور پر اعتکاف کرنے کے بعد توریت کی تختیاں لے کر،
اور انہوں نے جب قوم کا یہ حال دیکھا کہ وہ بچھڑے کی پوجا میں مصروف ہے تو غضبناک ہو گئے اور توریت کی تختیوں کو انہوں نے رکھ دیا اور پہلے قوم کو خطاب کیا اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور جوش غضب میں ان کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ تم نے اصلاح نہیں کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت پیش کی اور بتایا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے آپ کے غائبانے میں قوم کی ہر ممکن اصلاح کی کوشش کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ ان آیات میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آئے اور تم نے اس سے توبہ نہیں کی تو تمہارا حشر نہ دنیا میں اچھا ہوگا نہ آخرت میں۔ فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان قریب ان کو پہنچے گا ان کے پروردگار کی طرف سے غضب، مرنے کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا ان کو شکار ہونا پڑے گا۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، وہ لوگ دنیا میں ذلیل ہوئے جیسے کہ وہ سامری تھا، توبہ نہیں کی اس نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جاؤ اور تم یہی لوگوں سے کہتے رہو گے لا مساس، مجھے مت چھونا۔ تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تمہارے پیچھے چلیں، تم سردار بن جاؤ، تمہاری دنیا میں یہ حالت رہے گی، کوئی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، اور اگر آنے کی کوشش کرے گا تو تم قریب آنے سے اس کو روکو گے۔ فرمایا کہ تم یہ کہو گے جو بھی تمہارے قریب آئے گا لا مساس، مجھے نہ چھونا، میرے قریب نہ آنا۔ لکھا ہے علماء نے اگر کوئی آدمی اس کو چھوتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ دونوں کو سخت بخار آتا، چھونے والے کو بھی اور سامری کو بھی، اس لیے وہ ڈرتا تھا کہ میرے قریب نہ آنا، اور لوگ بھی اس سے دور بھاگتے رہے، اچھوت بن کر کے اس نے زندگی گزاری۔ یہ تھا دنیا میں اس کی ذلت کا حال۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم اسی طرح اللہ پر جھوٹ گڑھنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ جو لوگ بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر افترا گڑھتے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں کہ یہ بھی دین کا کام ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو دین کا کام نہیں کہا۔ تو ایسے بدعتی لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں وہ لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ حوض کوثر پر ایسے لوگ آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے کہ یہ ہمارے امتی ہیں، اس لیے کہ جو بھی آپ کے امتی ہیں جب وہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو جن اعضاء کو دھوتے ہیں قیامت کے روز وہ اعضاء دور سے چمک رہے ہوں گے، حالانکہ نماز ہر امت میں فرض رہی اور نماز بغیر وضو کے ہوتی بھی نہیں۔ دوسری قومیں نماز بھی پڑھتی تھی اور وضو بھی کرتی تھی، لیکن قیامت کے دن اعضائے وضو کا چمکنا
یہ خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی. آپ ہی کی امت کے لوگوں کے اعضا چمکیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ وضو کرتے تھے. مگر فرشتے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے، ان کو دھکے دیں گے. آپ کہیں گے یہ میرے اپنے لوگ ہیں. تو فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی باتیں جاری کر لی تھی اور دین کا کام سمجھ کر کے ان کو کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیروا بعدی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے دین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی. تو دنیا کے اندر بھی کیا ہوا؟ ذلیل ہوئے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا تو کی، بعد میں وہ شرمندہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے اور انہوں نے توبہ کی. تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ تمہاری توبہ تو قبول ہو جائے گی اور آخرت میں تمہارے اوپر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوگی، مگر یہ توبہ اس طرح نہیں قبول ہوگی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی توبہ قبول ہوتی ہے. تمہاری توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے ان کو وہ لوگ جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے اپنے ہاتھ سے قتل کریں. فرمایا فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے. توبہ الگ ہے. فاقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل بھی کرو. اتنی سخت سزا تھی. یعنی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط تھا کہ جو آدمی جس نے جرم کیا ہے اس کو وہ آدمی جس نے جرم نہیں کیا وہ قتل کرے. چنانچہ وہ لوگ قتل کیے گئے بڑی تعداد میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد اللہ تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا. یعنی دنیا میں تو یہ تمہیں سزا مل گئی، لیکن آخرت میں اب تمہیں سزا نہیں ملے گی. جیسے کوئی آدمی اگر چوری کر لے خدا نخواستہ اور اسلامی حکومت ہو اور جرم ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے بعد جرم ثابت ہونے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے وہ توبہ کر لے، چاہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تو اسے سزا نہیں دے گا، مگر دنیا میں توبہ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سزا بھی جاری ہوگا، ہاتھ تو کٹے گا. زنا کا جرم ثابت ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، پھر بھی اس کے اوپر زنا کی سزا جاری ہوگی. اگر ثبوت ہو گیا کہ اس نے زنا کیا تھا. غیر شادی شدہ ہے تو 80 کوڑے 100 کوڑے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ ان کا جرم ثابت ہو گیا، انہوں نے اقرار کر لیا اور اس کے بعد ان کو سزا دی گئی. تو ان کی خون کی ایک چھیٹ پتھر مارنے والوں میں سے ایک صحابی کے پڑ گئی. تو انہوں نے ان کو برا بھلا کہا. آپ نے کہا ان کو برا بھلا نہ کہو، یہ تو شریعت کا قانون ہے جو ان پر نافذ کیا جا رہا ہے، ورنہ انہوں نے توبہ تو اتنی زبردست کی ہے، اگر وہ توبہ تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو تمام مدینے والوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے. شریعت کا قانون ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر لیے، ثم تابوا من بعدها، پھر گناہ کرنے کے بعد انہوں نے توبہ بھی کر لی، کوئی سا بھی گناہ کیا ہو، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے جتنا شدید ہو، توبہ کر لی، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے، اگر کفر ہوا تھا تو ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا پروردگار اس کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، چاہے جتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے گناہوں سے بہت بڑی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہمارا گناہ تو معاف نہیں ہوگا، ہمارا تو جرم بہت بڑا ہے، اللہ سب کو معاف کر دے گا، اس نے اللہ کی رحمت کی توہین کی ہے، وہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کرے آدمی۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، بلکہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں گناہ کر کے توبہ کرے اللہ کا محبوب بننے کے لیے، ہو جائے غلطی سے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جس آدمی سے گناہ ہوا وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر بھی اس کے دل کے اندر شرمندگی رہتی ہے، مجھ سے یہ قصور ہوا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ اور جس سے گناہ نہیں ہوا اس کے اندر شرمندگی کوئی نہیں ہوتی، ہم تو پاک صاف ہیں، ہم سے تو گناہ ہوا ہی نہیں، وہ تو یہ سوچتا ہے، اس کے اندر تواضع نہیں ہوتی۔ اور جس نے سچی توبہ کر لی اس کے اندر عاجزی اور تواضع ہوتی ہے، اور اللہ کو تواضع اور عاجزی پسند ہے۔ اس کی مثال یوں دی ہے علماء نے کہ کپڑا جب بنا جاتا تھا تو اس میں دھاگا کبھی کبھی ٹوٹ جاتا، تو دھاگے کو کپڑا بننے والا جوڑتا ہے، اور جوڑنے کے بعد پھر دوبارہ نظر رکھتا ہے، اس دھاگے پر زیادہ نظر رکھتا ہے، کیوں؟ یہ ایک بار ٹوٹ چکا ہے، کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے اللہ کی نظر رحمت سچی توبہ کرنے والے کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا دل کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا ہے، اور دل جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کے وہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ، آئینہ شیشہ، شیشہ کون سا؟ دل کا شیشہ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو، اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو زیادہ عزیز ہوتا ہے اور زیادہ توجہ کے لائق ہوتا ہے، کس کی نظر میں؟ آئینہ ساز، آئینہ بنانے والے کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ پتہ یوں تو بتاتے ہیں وہ اپنا لامکاں سب کو، پتہ یوں تو بتاتے ہیں وہ اپنا لامکاں سب کو، ہمیں معلوم ہے رہتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے دل میں۔ تو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جو آدمی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا محترم ہوتا ہے۔ دل بدستاور کہ حج اکبرست
کہتے ہیں کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دو تو اللہ کے وہاں اتنا ثواب ملے گا جیسے حج اکبر کا ثواب ہوتا ہے۔ تم نے بندے کی مدد کی میرے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا مجھے۔ بندہ کہے گا آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم کھانا کھلاتے تو مجھے تم اس کے پاس پاتے، یعنی اس کو کھانا کھلانے سے میری رضامندی اور خوشنودی تمہیں حاصل ہو جاتی۔ میں پیاسا تو تم نے پانی نہیں پلایا۔ پھر بندہ یہی کہے گا، اللہ فرمائے گا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر پانی پلا دیتے تو مجھے اس کے پاس پاتے، میری اجر اور ثواب اور میری رضامندی خوشنودی تمہیں حاصل ہوتی۔ فلاں بندہ بیمار تھا اور کیا کہا تم میری عیادت کو نہیں آئے، میں بیمار ہوا آپ عیادت کو نہیں آئے۔ اللہ آپ تو شافی ہیں، شفا دینے والے ہیں۔ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو کیا ہوتا، میری خوشنودی اور میری رضامندی تمہیں حاصل ہوتی۔ کتنی رضامندی حاصل ہوتی ہے؟ اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، یہ میرے بندے کو دیکھنے گیا تھا، بیمار بندے کو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو۔ کس کے لیے؟ ارے کس کے لیے؟ بیمار کے لیے نہیں، بیمار کو جو دیکھنے گیا ہے، عیادت کرنے کے لیے گیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا عمل اللہ کو یہ پسندیدہ ہے، یہ میرے بندے کی خبر گیری کے لیے گیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے، پاکیزہ فرشتے، گناہوں سے پاک معصوم فرشتے، 1 2 نہیں 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ ایک فرشتہ بھی اگر دعا کر دے تو قبول ہوگی نہیں ہوگی، اور 70,000 فرشتے اور گنہگار بندہ، مگر دعا کون کر رہا ہے اس کے لیے؟ فرشتے۔ دیکھیے تو ذرا صحیح اللہ کو اس کی کیا عمل پسند آیا۔ اللہ کے وہاں اس بندے کے عمل کی کتنی قدر ہے، کتنی قیمت ہے۔ 1 2 نہیں 70,000 فرشتے، اور کب تک دعا کریں گے؟ صبح سے شام تک۔ صبح اگر گئے تو شام تک دعا، اور اگر شام کو گئے تو صبح تک دعا۔ 70,000 فرشتے جس کے لیے دعا کرے وہ آدمی بہت پریشان ہوگا، اس کا کاروبار تو بالکل ختم ہی ہو جائے گا، وہ تو بیماریوں اور تکلیفوں میں گھر جائے گا، تو ذلیل ہو جائے گا۔ 70,000 فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ آپ کا رب کس کا رب کہہ رہا ہے؟ خدا۔ آپ کا رب کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کیا ہے؟ من بعدها، اس توبہ کے بعد، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اس کی خوشی سمجھائی، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھو ایک آدمی ہے اور وہ سفر کر رہا ہے ریگستان کا، اور سواری پہ کھانا پانی سب بندھا ہوا ہے، ضرورت کی چیزیں، اور سفر کرتے کرتے تھک گیا۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لے۔ اب وہ جو آرام کرنے کے لیے لیٹا، اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا سواری غائب، کھانا غائب، پانی غائب، دور دور تک ریت ہی ریت، نہ سایہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے۔ کہاں جائیں؟ کس سے فریاد کرے؟ کس سے مانگے؟ پریشان ہو گیا اور یقین آ گیا اب تو مر جائیں گے۔ موت اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آئی۔ بالآخر اس نے کہا اب تو مرنا ہی ہے،
تو باقاعدہ ارادے سے لیٹ گیا چادر اوڑھ کر کے، کوئی راستہ ہی نہیں اس کے علاوہ۔ پھر ایک دم سے اس نے جو چادر ہٹا کے دیکھا تو سواری کھڑی ہوئی ہے اور کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا یہ بتاؤ جب اس سے پتہ چلے سواری ہے موجود، کھانا سب موجود ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ تو صحابہ نے کہا اس کو تو بہت خوشی ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں تمہیں نہیں پتا، اس کو اتنی خوشی ہو، اتنی خوشی ہو، اتنی خوشی ہو، مارے خوشی کے کہنا کچھ چاہے اور منہ سے نکلے کچھ، اور وہ یوں کہے اے اللہ آپ کتنے اچھے میرے بندے ہیں، میں آپ کا کتنا اچھا مالک ہوں۔ اور کہنا کیا چاہتا ہے؟ آپ کتنے اچھے میرے مالک ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، مگر مارے خوشی کے نکلنا آپ کتنے اچھے میرے بندے۔ کہ جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو اس بندے اور بندی سے جو گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون نے بتایا میں نے ان لوگوں کو خوب سمجھایا مگر یہ لوگ کسی طرح ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، بلکہ میرے قتل کا انہوں نے ارادہ کر لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد جو توریت کی تختیاں انہوں نے رکھی تھی وہ انہوں نے اٹھائیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے وہ تختیاں لیں، کون سی؟ توریت جن پہ لکھی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا توریت کی تختیوں میں؟ اس کے مضامین میں ہدایت تھی، رہبری تھی، تمہیں زندگی اس طرح گزارنا، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، اس میں ہدایت تھی۔ ورحمت، اور مہربانی تھی، یعنی جو اللہ کی ہدایت پر عمل کر لے تو اس کے لیے اللہ کی مہربانی کا وعدہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ مگر یہ سب کس کے لیے؟ کون ہدایت پہ عمل کرے گا اور کون اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ فرمایا لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، لِلَّذِينَ، ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ کے احکامات جو توریت میں لکھے تھے اپنی قوم کو پڑھ کے سنائے۔ جب قوم کو پڑھ کے سنائے تو ان کی قوم بڑی سرکش تھی، بہت عاجز کرنے والی تھی، شاخ پہ شاخ نکالتی تھی، شبے پہ شبے پیدا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بات پر بھی جلدی یقین نہیں کرتے۔ انہوں نے جب توریت کی وہ باتیں سنی تو کہنے لگے کیا معلوم یہ سب اللہ نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا؟ ہم تو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کی بات ہم خود سن لیں، اللہ کہے یہ میں نے حکم نازل کیے ہیں ان پر عمل کرو، تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، تب مانیں گے موسیٰ۔ آپ سوچئے، اور حضور کے صحابہ کیسے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ایک اونٹ خریدا اور اس کی قیمت بھی طے ہو گئی۔ آپ نے کہا مدینے چلو ہم تمہیں دے دیں گے۔ راستے میں کوئی اور آدمی خریدار مل گیا، اس نے اس سے زیادہ پیسے بتائے ہوں گے، وہ تو دیہاتی تھا، لالچ بھی تھا، اس نے اس سے سودا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری تو بات تم سے طے ہو چکی، میں تو خرید چکا ہوں۔ تو اس نے کہا گواہ لائیے۔ اس وقت گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ حضرت خزیمہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے سنی حضور کی بات اور دیہاتی کی، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔
حضور سچے ہیں، یہ سودا ہوا ہے۔ فیصلہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، تو آپ نے حضرت خزیمہ سے کہا تم تو وہاں تھے بھی نہیں، تم نے کیسے کہا؟ کہا اللہ کے رسول جبریل آتے ہیں آپ کے پاس خبریں بیان کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جبریل نے یہ سنایا اور اللہ نے یہ فرمایا، میں اسے یقین رکھتا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ لوں مجھے اتنا یقین نہیں آئے گا جتنی آپ کی بات پر یقین ہے۔ یہ صحابہ، یہ بنی اسرائیل۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی میری قوم تو ایسے کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 آدمی چنے ہوئے چھٹے ہوئے لے کے آ جاؤ کوہ طور پہ، اور ہم ان سے کہہ دیں گے یہ میری کتاب ہے، یہ میرے احکام ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سنائی دیا یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ میرے احکام ہیں، میں نے موسیٰ کو دیا، ان پر عمل کرو۔ تو انہوں نے پھر ایک شبہ پیدا کر دیا، موسیٰ ہمیں کیا معلوم یہ اللہ میاں بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو تب یقین کریں گے، یہ تو آواز ہے جب اللہ کو دیکھ لے۔ جب انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی تو ان کو سزا ملی، کیا؟ زمین میں زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی گری اور 70 کے 70 تڑپ گئے، مر گئے۔ اللہ فرماتا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی لِمِيقَاتِنَا، ہمارے مقررہ وقت پر لانے کے لیے۔ جب وہ آئے انہوں نے گستاخی کی تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو پکڑ لیا زلزلے نے۔ سورہ بقرہ میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، یہاں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ۔ رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو اور صاعقہ کہتے ہیں بجلی کو۔ تو یہ تو دو باتیں ہو گئی، دونوں صحیح ہے، نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی گری، ٹھنڈے ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میری قوم تو بڑی سرکش ہے، جب میں واپس جاؤں گا یہ 70 آدمی جو قیمتی لوگ تھے، چھٹے ہوئے لوگ تھے، سردار تھے، یہ مر گئے تو میری قوم تو مجھے برا بھلا کہے گی اور کہے گی تم نے ہمارے آدمیوں کو لے جا کے مروا دیا، میری بات پہ یقین نہ کرے گی اور نتیجہ ہوگا اس کے نتیجے میں مجھے قتل کر دے گی۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں دعا کی، اے اللہ ہمیں پتہ ہے آپ ہلاک نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو، آپ صرف سزا دینا چاہتے تھے، اگر آپ ہلاک کرنا چاہتے تو پہلے ہی ہلاک کر دیتے، لہذا اے اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ہمیں بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول کی اور ان کو پھر زندہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب زلزلے نے ان کو پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی، اے میرے رب، لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، اگر آپ چاہتے تو آپ ان کو ہلاک کر دیتے پہلے ہی اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ، کرے کوئی اور بھرے کوئی، چند بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ سب کو ہلاک کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کہ آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے اس حرکت کی وجہ سے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، اے اللہ یہ صرف آپ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے، اور جب آپ امتحان لیتے ہیں تو کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ سنور جاتے ہیں،
امتحان جب آپ لیتے ہیں تو کچھ لوگ شکوے اور شکایت کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو حکمت پر مبنی سمجھتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لہذا اے اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا ہو۔ کیا فرمایا؟ ان یا اللہ فتنتک، یہ تو صرف آپ کی طرف سے ایک آزمائش امتحان ہے۔ تضل بیا من تشاء وتہدی من تشاء، آپ کو جس کو چاہتے ہیں امتحان کے ذریعے سے گمراہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ انت ولینا، آپ ہمارے مالک ہیں۔ فاغفر لنا، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ وارحمنا، اور رحم فرمائیے۔ وانت خیر الغافرین، اور آپ بہترین بخشنے والے، تمام بخشنے والوں میں سب سے اچھے بخشنے والے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور فوراً ان 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک اور دعا مانگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ مقدر فرما دیجئے، ہمارے مقدر میں لکھ دیجئے دنیا کی خوشحالی اور آخرت کی خوشحالی، یعنی میری امت کو اور امتوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ممتاز کر دیجئے۔ اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اے اللہ لکھ دیجئے ہم سب کے لیے دنیا میں خوشحالی، اور فی الآخرت، اور آخرت میں خوشحالی۔ انا ہدنا الیک، ہم سب آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، آپ سے فریاد کرتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ موسیٰ تمہیں تو پتا ہے کہ ہماری رحمت غصے سے بڑھی ہوئی ہے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ ہر گنہگار کو سزا بھی نہیں دیتے، ورنہ ہر گنہگار سزا کا مستحق ہے۔ یہ میری رحمت ہی ہے کہ میں سزا جس کو چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں۔ زیادہ تر تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر بات پہ اللہ پکڑ کرنے لگے تو دنیا میں کوئی زندہ نہ رہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اسی پر نازل ہوتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں، سب پر نہیں آتا۔ مستحق تو سبھی گنہگار ہوتے ہیں، مگر عذاب و سزا میری سب کو نہیں پہنچتی ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت وسیع ہے، گھیرے ہوئے ہر چیز کو، میری رحمت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اچھے تو ہیں ہی اچھے، جو برے ہیں، جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، قاتل ہیں، طرح طرح کے مجرم ہیں، دنیا میں ہماری رحمت سے فائدہ وہ بھی اٹھا رہے نہیں اٹھا رہے؟ ارے بولو، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کھانا روزی نہ ملے، لقمہ حلق کے نیچے نہ اترے، اللہ بہرا کر دے، اندھا کر دے، اپاہج بنا دے، معذور بنا دے، 70 سال 80 سال تک شرک میں مبتلا ہیں، بغاوت کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، دسترخوان پہ کوئی ہو۔ ایک دن کوئی نہ تھا، ایک آدمی جا رہا تھا، بوڑھا، کمر جھکی ہوئی، اس کو بلا لائے، دسترخوان پہ بیٹھا، اس نے، وہ تو مسلمان تھا بھی نہیں، مشرک تھا، اس نے بغیر اللہ کا نام لیے یوں کھانا شروع کر دیا۔ کہے ارے تجھے تمیز نہیں ہے، اٹھو یہاں سے۔ وہ تو بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے۔ اللہ تعالیٰ نے کی وحی آئی، ابراہیم اتنے دن سے تو ہم اسے کھلا رہے ہیں، مشرک ہے، میرا مجرم ہے، ہم کھلا رہے ہیں، اور آج تم نے دسترخوان سے اٹھا دیا اس کو، جاؤ بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے،
میرے مالک نے کہا بلا کے لاؤ۔ کہنے وہ مالک جس سے اتنے دن میں بغاوت کرتا رہا، لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گیا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دنیا میں رحمت دو طرح کی ہے، ایک رحمت عامہ، ایک رحمت خاصہ۔ ایک عام رحمت تو دنیا میں سب کو حاصل ہے، مسلمان کو، غیر مسلم کو، فرما برداروں کو، نافرمانوں کو، اور حرام خور کو اور حلال خور کو، سب کو حاصل ہے۔ مگر رحمت خاصہ یہ تو اللہ کے خاص بندوں ایمان والوں کو ملے گی، اور یہ رحمت آخرت میں صرف ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت کسی کے ساتھ خاص نہیں، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن موسیٰ خاص رحمت اور اعلیٰ درجے کی رحمت جس قوم کو ملے گی اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں آپ کی امت میں نہیں، آخری پیغمبر کی امت میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا یہ کامل مکمل رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے گی۔ آپ کی امت میں سے جو لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے ان کو بھی مل جائے گی، لیکن جو آپ کی امت میں سے جو لوگ ایمان ان پر نہیں لائیں گے ان کو وہ رحمت نہیں ملے گی۔ کیا کہا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ جو رحمت تم مانگ رہے ہو رحمت کاملہ، یہ میں لکھ دوں گا، مقدر بنا دوں گا ان لوگوں کے، الذین یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر اللہ کے گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے۔ ایک صفت۔ دوسری صفت وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیں گے۔ کتنی زکوٰۃ بنی؟ 40 لاکھ پہ اور 40 کروڑ پہ۔ آپ بتائیے، جیسے جیسے مال بڑھتا جا رہا زکوٰۃ بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ کی امت کے لوگ زکوٰۃ میں بالکل کوتاہی نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ تو الگ چیز ہے، وہ صدقے میں لٹائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت طلحہ نے اپنی زمین بیچی 7 لاکھ کی، 7 لاکھ روپے کی، اور اس کے بعد پیسہ جب آیا تو کہنے لگے جاؤ اعلان کر دو جا کر کے مدینے میں، جس کو ضرورت ہو آ جائے، اور شام نہ ہوئی سب تقسیم کر دی۔ یہ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، فرض زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بڑے سخی آدمی تھے، مانگنے کے بعد لوگ بغیر مانگے دیا کرتے تھے۔ ایک نہیں، بہت سے صحابہ کا مزاج ہی یہی تھا، جن کے گھر پہ کھانے کو نہیں تھا وہ بھی تو سخاوت کرتے تھے۔ اب وہ آئی ایک سری ایک صحابی کے گھر پہ، تو انہوں نے کہا ارے میرے گھر پہ تو آج شام کا کھانا ہے، فلاں صحابی کے گھر پہ زیادہ زحمت ہے، وہاں بھیج دینا چاہیے۔ وہاں پہنچی تو وہ بھی سوچ رہے ہیں کیا میرے گھر پہ تو ہے لیکن فلاں ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے، فلاں کے گھر پہ بھیج دی جائے۔ وہاں پہنچتی ہے تو وہ بھی یہی سوچتے ہیں۔ وہ سری کتنے گھروں میں گئی؟ 7 گھروں میں، 7 گھروں میں اس نے چکر لگائے، اور پھر جہاں سے گئی تھی وہیں واپس بھی آ گئی۔ یعنی وہ سب کے سب ایسے ہی تھے، ایک آدمی نہیں، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ سارے صحابہ کا حال یہی تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا صدقہ دو۔ اب کھانے کو تو تھا مگر صدقے کے لیے پیسے تھے نہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں صدقہ کرو۔ کیا کریں؟ حضور نے کہا ہے تو کرنا ہے، ہم لوگ تو 10 طرح کے بہانے بنانے ہے ہی نہیں۔ کل اب کی مکان بنوا لیا، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی بچا ہی نہیں۔
وہاں کیا، وہ بازار گئے اور جانے کا مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد جو ملا اس میں سے تھوڑا صدقہ کر دیا، باقی گھر پہ رکھا۔ کیسے لوگ تھے؟ سبھی نے گھر میں کچھ رکھا، کیا کچھ نذر آقا کو، مگر جو لا کے رکھ دے گھر کا گھر صدیق اکبر ہے۔ تمام صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیا، اور صدیق اکبر نے تو سارا گھر کا اثاثہ لا کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ اللہ فرماتا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہماری تمام آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ مطلب یہودی صرف توریت کو مانتے، اور وہ بھی پورا نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوتے تو قرآن کو مانتے، آخری نبی کو مانتے۔ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں ہم بائبل کو مانتے، لیکن مانتے نہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو قرآن کو بھی مانتے اور آخری نبی کو بھی مانتے۔ ایمان والے اللہ کے نبی کی، اللہ فرماتا اس رحمت کے مستحق وہ ہیں لوگ جو تمام ہم نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ صفت صرف اور صرف کس کی ہے؟ بولو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے۔ اگر آپ کی امت میں سے کوئی آدمی سب کو مانے، صرف ایک نبی کو نہ مانے، وہ ماننے والا ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بھئی ایمان لایا اللہ پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، تمام فرشتوں پر، وقبلت جمیع احکامہ، اور ہم نے اس کے ہر حکم کو مانا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ حکم مانا اچھا لگ رہا تھا اور یہ نہیں تھا، ہر حکم کو مانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ خصوصیت صرف امت محمدیہ کی ہے۔ ہاں، جو یہودی اور عیسائی واقعی سچے تھے اور انہوں نے توریت پر ایمان رکھتے تھے، انجیل پر ایمان رکھتے تھے جیسا رکھنا چاہیے، جب انہوں نے اس پر ایمان رکھا، اس میں حکم تھا آخری نبی پر ایمان لانا، اس پر بھی ایمان لے آئے۔ قرآن پر ایمان لانا، اس پر بھی ایمان، جیسے عبداللہ ابن سلام، یہ بھی امت محمدیہ میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرمایا وہ کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ میرے بندے کون سے ہیں؟ کیا پہچان ہے ان کی؟ فرمایا جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، خالی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، کس کی؟ رسول کی۔ کون رسول؟ النبی، جو رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ رسول و نبی تو بہت ہوئے، فرمایا الامی، وہ ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو رسول ہیں، نبی ہیں اور امی ہیں۔ امی کون ہیں؟ اکیلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی کے معنی ہیں، امی سے بنا ہے، ام کہتے ہیں ماں کو۔ تو امی یعنی جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ویسا ہی ہے، اس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، مگر اس کے باوجود آپ نے ایسے علم کے دریا بہائے ہیں کہ ساری دنیا کے عقلاء اور ساری دنیا کے فرزانے اور دانشور سب انگشت بدندہ ہیں، انگلیاں دانتوں کے تلے دبا رہے ہیں۔ یہ عالم ہے علم کا۔ امی تھے آپ، لیکن جس دم زبان کھولی دم بھر میں بے زبان تھے سارے زبان والے۔ آج تک دنیا مان رہی ہے یہ کیا ہے؟ امی ہونا، ان پڑھ ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ عیب ہے یا کمال ہے؟ بولو، تو عیب ہے، یہ تو عیب ہے کہ صاحب وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ساری خوبیاں ہیں لڑکے میں جس سے رشتہ آیا ہے، مگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کل یہ تو سب سے بڑا عیب ہے۔ سب کے لیے یہ عیب ہے، مگر اللہ کے نبی کے لیے عیب نہیں ہے، کمال ہے۔ کیوں کمال ہے؟ یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ کچھ بھی کسی سے لکھا پڑھا نہیں،
اور اس کے بعد ایسا کلام پیش کر رہے ہیں جس کی ایک آیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے اولین اور آخرین انسان اور جن سب عاجز ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے، اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے۔ جو نبی اللہ کے نبی علیہ السلام کو امی ہونا، یہ صفت کہاں لکھی تھی؟ توریت میں۔ دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو لکھیں گے اس امت کے حق میں جو امت پیروی کرے گی اس نبی اور رسول کی جو امی ہوں گے۔ توریت میں، انجیل میں، زبور میں، سب میں تذکرہ کہے گا تھا آخری پیغمبر کیا ہوں گے؟ امی ہوں گے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نشان امتیاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون نبی امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت میں اور جتنے آسمانی کتاب والے ہیں، آسمانی مذاہب کے ماننے والے اپنی اپنی کتابوں میں اس آخری نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کیا پاتے ہیں؟ نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا، مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی کے اوصاف، نبی کی علامات، نبی کی صفات اس میں لکھی ہیں۔ مگر اللہ نے یہ نہیں کہا توریت اور انجیل میں نبی کی صفات لکھے ہوئے پاتے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک صفت، ایک علامت، ایک نشانی نہیں ہے۔ توریت میں، انجیل میں، آسمانی کتابوں میں اتنی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ، آپ کا سراپا، آپ کا مزاج، آپ کی عادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے افعال، آپ کی سیرت، ایک ایک ادا اس طرح لکھی ہوئی ہے جس کو پڑھنے والا یوں سمجھے گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنا کامل حلیہ، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ پاتے ہیں اپنے پاس لکھا ہوا توریت اور انجیل میں۔ توریت اور انجیل کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے زبور میں آپ کا ذکر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں، اور سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے مصاحف میں۔ اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اللہ فرماتا ہے ہمارے اس محبوب کا تذکرہ اولین کی جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم ایک صحابی ہیں، جبیر ابن مطعم، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے میں شام کے علاقے میں گیا، وہاں کے راہب سے میرے تعلقات ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ اس راہب کے پاس کچھ تبرکات ہیں، اگر آپ سے دوستی ہو گئی اور آپ کہیں گے تو ہمیں بھی زیارت ہو جائے گی۔ راہب سے بات کی، اس نے اعلان کر دیا فلاں تاریخ کو تبرکات دکھائیں گے، مجمع ہو گیا۔ کہا اس کے بعد اس نے ایک صندوق کھولا، صندوق میں سے ایک تصویر نکالی اور کہا دیکھیے کس کی تصویر ہے؟ کہا میں نے تو دیکھی نہیں تھی۔ اس نے کہا یہ آدم علیہ السلام کی ہے۔ دوسری تصویر نوح کی، شیش کی، یہاں تک کہ اس نے آخر میں ایک تصویر نکالی، کہا ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں، یہ تو محمد ابن عبداللہ کی تصویر ہے، بالکل ہو بہو حضور پاک علیہ السلام کی تصویر۔ اور دیکھا کہ آپ کے پیر کے پاس ایک آدمی کی اور تصویر بنی، وہ آپ کا پیر پکڑے ہوئے۔ تو کہا یہ شخص جو ہے یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ اس کا ہونے والا خلیفہ ہے۔ یہ کتابوں میں باقاعدہ اتنا حلیہ ایسا لکھا ہوا تھا، اس کی مدد سے لوگوں نے تصویریں تک بنا لی، ہو بہو تصویر۔ بعد میں آئے تو مکے میں پتہ چلا اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔
اللہ فرماتا اور صرف یہی نہیں، اللہ کے نبی کی صرف تصویریں ہوں، آپ کا تذکرہ اور آپ کی صفات ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تصویریں کیا، تفصیلات، ان کی عادت، ان کی خصلت، ان کی علامات، ان کی نشانی کہاں لکھی ہوئی تھی؟ توریت اور انجیل میں۔ فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، علی مرتضیٰ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے بات آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں فتح کر پائیں گے، میری کتاب میں لکھا ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا کون ہوگا، کیسا ہوگا۔ فاروق اعظم کو بتایا گیا، وہ تیار ہو گئے، اور کیسے آیا آپ کو تفصیل پتہ ہے، بہت مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ غلام کیا ہے، کبھی بیٹھتا ہے سواری پر، خود پیدل چلتے ہیں، اور کبھی خود بیٹھتے ہیں، غلام پیدل چلتا ہے، اور پیٹھ کے اوپر جو ان کے لباس ہے اس کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جو مسلمانوں کے امیر تھے وہ آئے، اور آنے کے بعد ان کا امیر المومنین دشمنوں کا ملک ہے، کچھ تو خیال کیجئے، مدینہ نہیں ہے، آپ سواری تبدیل کر لیجئے، گھوڑے پہ بیٹھ جائیے، یہ کرتا ہم آپ کا بدل دیں۔ جب بہت کہا گیا تو کہنے لگے چلاؤ، گھوڑے پہ بیٹھے، کہنے اس کی چال مجھے نہیں اچھی لگ رہی، ہٹاؤ اس کو، کرتا دیا گیا، کہنے یہ کرتا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے کھل رہا ہے یہ لباس، اچھا نہیں لگ رہا ہے، میرا پیوند لگا ہوا کرتا لاؤ۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کپڑوں سے عزت نہیں دی ہے، اسلام سے عزت دی ہے۔ یہ تاریخی جملہ حضرت عمر کا ہے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کائے سے عزت دی ہے، وہ خالی سر ہاں کائے سے، اسلام سے عزت دی ہے۔ اور فاروق اعظم گئے، اور صاحب باری بھی کس کی تھی سواری کی؟ غلام کی، اور ساری کتابیں اپنی کھولے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں، ملاپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب ساری چیزیں جب دیکھ لی تو کہا ہم نہیں لڑیں گے آپ سے، یہ ہے آپ کے پاس چل۔ فاروق اعظم کا سراپا لکھا ہوا تھا۔ یہی نہیں، قرآن خود کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ نبی کے بارے میں نہیں، صحابہ کے بارے میں، ان کی مثالیں، ان کی حالتیں توریت میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں اور زبور میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کیا لکھا ہے، آپ کی امت کی مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ کوئی صدیق سا گزرا ہو تو للہ دکھاؤ، کوئی فاروق سا آیا ہو تو للہ دکھاؤ، کوئی عثمان سا دیکھا ہو تو للہ دکھاؤ، کوئی حیدر کا سا پایا ہو تو للہ دکھاؤ، ثانیہ احمد مختار تو کیا لاؤ گے، ان کی امت کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ آسمانی کتابوں میں سب لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو پیغمبر ہوگا، نبی امی، اس کی شان کیا ہوگی، جس کو لکھا ہوا پاس توریت اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، جو حکم دے گا ان کو معروف کا۔ معروف کا مطلب ایسی چیز جس کا چلن ہو، یعنی وہ نئی چیز نہ ہو، لوگ اس سے مانوس ہو، ہاں یہ تو اسلام میں ختنہ ہے، یہ تو ہوتا ہے اسلام میں، اذان ہے، یہ تو اسلام میں اذان ہوتی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ارے ہے معروف کا یہ مطلب، وہ معروف کا حکم دے گا، یعنی جس کا نیکی ہونا اور اسلامی ہونا اور دین ہونا، یہ کیا ہو، بالکل معروف ہوگا، سب جانتے ہوں گے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ ان کو روکے گا منکر سے۔ منکر کہتے ہیں اجنبی چیز کو، اجنبی کا مطلب جس کا چلن نہیں ہے، نئی بات ہے، ارے یہ تو ہم نے دیکھا نہیں، یہ نیا طریقہ لگ رہا ہے، یہ تو نیا سسٹم معلوم ہو رہا ہے۔ جو چیز نئی ہے اور آپ اسے پیش کر رہے ہیں، یہ بھی دین ہے، اور یہ بھی نیکی ہے، اور یہ بھی عبادت ہے، اور حالانکہ وہ نہ صحابہ نے اس کام کو کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، تو کیا ہے وہ؟ معروف نہیں ہے، کیا ہے وہ؟ ارے کیا ہے وہ منکر ہے۔ نبی حکم دیں گے معروف کا، اور وہ روکیں گے منکر سے۔
منکر کیا ہے؟ بالکل نئی چیز. معروف کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ بولو. معروف. اور بدعت کیا ہے؟ منکر. سنت جو ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنت و بدعت کی مثال کیا ہے؟ سنت کیا ہوتی ہے؟ انٹرنیشنل. ہر ملک میں ایک ہی طرح ہے نماز کا طریقہ. اذان کے وہی کلمات مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، امریکہ میں، لندن میں، فرانس میں، ہندوستان میں، چائنا میں، جہاں کے جو اذان کے یہی کلمات. شیعوں کی اذان کی بات نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی اذان کی بات کر رہے ہیں. یہی اذان کے کلمات ہر جگہ. یہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل. ختنے کا طریقہ انٹرنیشنل. جو لباس ہے ہر سنت انٹرنیشنل ہے. اور بدعت کیا ہے؟ یہ لوکل ہے. بدعت کیا ہے؟ لوکل ہے. ایک بدعت ایک علاقے میں ہے، دوسرے علاقے میں نہیں. ایک ملک میں ہے، دوسرے ملک میں نہیں. اب یہ شب برات میں جو پٹاخے ہوتے ہیں یہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، بحرین میں، عمان میں. حلوہ ارے ہوتا ہے. یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں، یہ تو انڈیا میں ہوتا ہے. اور رسمیں ہیں طرح طرح کی. یہ کنگنا جو دولہا کے باندھا گیا یہ بھی ہوتا ہے وہاں. یہ سنت ہے نا. یہ مدینے میں بھی ہوتا ہے، یہ مکے میں بھی ہوتا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو الگ الگ ہوتا ہے. ایک بدعت نہیں ہے. کنڈے کی ٹکیا یہ انٹرنیشنل ہے، یہ لوکل ہے. یہ تو لوکل ہے. آپ بتائیے جتنی بھی چیزیں بدعت کی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ لوکل ہے. وہ دوا جو لوکل ہے وہ ہر جگہ نہیں ملتی، جو انٹرنیشنل ہے وہ ہر جگہ مل جائے گی. تو سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا، اسی کو کہا معروف اور بدعت کو کہا منکر. اب شب برات ہے. شب برات ہمارے وہاں بھی آتی ہے اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی آتی ہے، مگر ان کے وہاں اور ہمارے وہاں کچھ فرق ہے. ایک چیز تو ہے معروف. کیا؟ شب برات صحابہ کے زمانے میں بھی آتی تھی اور وہ لوگ شب برات میں عبادت کرتے تھے اللہ کی. صحابہ، اولیاء اللہ، بڑے پیر صاحب، جنید بغدادی، بایزید بستامی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، سب لوگ عبادت کرتے تھے. ہمارے زمانے کے اولیاء اللہ بھی کرتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، سب کہیں ہوتی ہے عبادت. شب برات میں عبادت کرنا، جاگ کر عبادت کرنا، یہ منکر نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ لوکل نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ہے، یہ سنت ہے. کچھ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ لوگ یہ ہوا دینے لگے کہ شب برات ثابت ہی نہیں ہے. شب برات میں جاگنا بدعت ہے، شب برات میں عبادت کرنا بدعت ہے، کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے. یہ ہوا دی جا رہی ہے. پہلے کوئی نام نہیں لیتا تھا، کہیں ذکر اس کا نہیں ہوتا تھا. یہ نئی چیز ہے، ہر جگہ ہے شب برات. صحابہ کے زمانے سے آج تک شب برات کا اہتمام ہوتا ہے، مسلمانوں میں نہیں ہوتا. جاگ کر عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سنت سے ثابت ہے. 17 صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے. کتنے؟ 17. ان میں سے بعض روایات ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن جب کسی روایت کو 17 صحابہ نے ذکر کیا ہو تو اس کے ضعف کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ حسن ہوتی ہے اور قابل عمل ہوتی ہے. تو شب برات کی رات فضیلت کی رات ہے. شب برات
یہ کہنا کہ بے بنیاد ہے، اس میں جاگنا بدعت ہے، اس میں عبادت کرنا بدعت ہے، یہ بات خود بدعت ہے۔ اور شب برات میں جاگ کر عبادت کرنا، سنت کے مطابق جاگنا، اللہ کی عبادت میں کوشش کرنا، یہ سنت ہے، انٹرنیشنل بات ہے۔ دوسری بات، شب برات کی رات میں جاگنا تو عبادت ہے، یہ تو سنت ہے، لیکن شب برات کی رات میں رسولی مسجد میں آ کر کے جاگنا، لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرنا کہ جاؤ چلو سحری کا انتظام ہوگا، صبح روزہ رکھا جائے گا، یہ باقاعدہ اہتمام کرنا، لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، اکٹھا کرنا، اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل نہیں، یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے۔ صحابہ کے زمانے میں شب برات میں عبادت ہوتی تھی، جاگتے تھے، لیکن مسجدوں میں نہیں، گھروں میں اکیلے اکیلے، یہی سنت ہے۔ کیوں؟ یہ سب نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت کے لیے مسجد نہیں ہے، فرض نمازوں کے لیے مسجد ہے۔ نفل عبادتیں کہاں افضل ہیں؟ گھر میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد حرم شریف کے بعد سب سے اعلیٰ مسجد ہے، اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ ثواب فرض نماز کا ہے، نفل نماز کا نہیں ہے۔ یہ ثواب فرض نماز کا ہے، نفل نماز کا نہیں ہے۔ نفل نماز عمرہ کرنے اگر آپ گئے ہیں تو ہوٹل پہ پڑھ لینا زیادہ افضل ہے بجائے مسجد نبوی میں جا کے پڑھنے کے۔ کیوں؟ یہی سنت ہے، یہی معروف ہے، یہی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کا گھر، یہ دونوں بہت دور ہیں نا؟ مسجد سے ملا ہوا آپ کا گھر، گنبد خضرا، آپ کا مبارک روضہ، سنہری جالیاں، جہاں جا کے سلام پڑھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ جو جنت سے زیادہ افضل مقام ہے، عرش سے زیادہ افضل ہے وہ مقام، یہ کہاں ہے؟ مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا۔ آپ اپنے حجرے شریف سے نکلتے اور پہلی صف میں آ کے نماز پڑھاتے، تو فرض نماز تو آپ پڑھتے تھے، پڑھانے آتے تھے، پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں دونوں جا کر اپنے حجرے ہی میں پڑھا کرتے تھے۔ تہجد، اوابین، اشراق، یہ ساری نمازیں آپ نے کہاں پڑھی ہیں؟ گھر میں پڑھی۔ اور آپ کا گھر مسجد نبوی سے ملا ہوا، اور آپ کا گھر بھی بہت بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا۔ اتنا چھوٹا تھا آپ کا گھر، نبی کے غلاموں کے گھر تو بہت بڑے بڑے ہیں، حضور کا گھر کتنا چھوٹا تھا؟ ایک آدمی اگر نماز پڑھے اور ایک لیٹ جائے تو دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رات میں، لمبی نماز تہجد کی، مگر ام المومنین کو اٹھاتے نہیں تھے۔ فرض نہیں ہے، یہ تو سنت ہے۔ فرماتی میں لیٹی ہوتی تھی قبلے کی دیوار کی جانب، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھ لیتے تھے، اور جب سجدہ کرنے کے لیے آپ ہوتے تو میرے پیر پہ ہاتھ رکھتے اور میں پیر اپنے سمیٹ لیتی، پھر سجدہ کرتے تھے۔ اتنی کم جگہ تھی، اور مسجد بغل میں ہے، ملی ہوئی ہے، مسجد میں پھر بھی نہیں پڑھتے تھے۔ کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں پڑھتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نفل نماز، نفل عبادت کہاں افضل ہے؟ اب ہمارے وہاں ناجائز حرام نہیں مسجد میں بھی پڑھنا، جو نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں، نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہم جا کے یہاں سے گھر پہ جا کے پڑھیں تو راستے میں کوئی کام یاد آ گیا، کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی تو پتہ چلا وہ رہ گئی۔ یہ پڑھنے کی اجازت ہے، مگر زیادہ ثواب گھر ہی میں پڑھنے میں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات،
شب برات کی رات میں کوئی خاص عبادت یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ خاص عبادت پتہ یہ چلا کہ صاحب وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہو رہی جماعت کے ساتھ، ایک محترمہ پڑھا رہی ہیں اور باقی عورتیں ان کے پیچھے پڑھ رہی ہیں، کہ ہمیں تو آتا نہیں ہے، امام صاحب آپ پڑھا دیجئے، امام صاحب بھی راضی ہو گئے، دل لگے گا، سب ایک ساتھ پڑھیں گے۔ دل لگانا یہ عبادت نہیں ہے، دین شوق پورا کرنے کا نام ہے، دین نام ہے نبی کی اتباع کرنے کا۔ دل لگے نہ لگے تو گھر میں عبادت کرنا، اس کا کوئی، بعض لوگوں نے کہا کہ 4 رکعت نماز پڑھو اور پہلی رکعت میں یہ سورت اور دوسری میں یہ سورت اور تیسری میں یہ سورت اور یہ اتنے مرتبہ اور یہ اتنے مرتبہ، سب گڑھا ہوا ہے، سب لوکل ہے، سب بدعت ہے، اللہ کے نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں، یہ زیادتی ہے۔ جاگ کر عبادت کرنا ثابت، گھر میں عبادت کرے۔ دوسری چیز، جاگنے میں لوگوں نے ایک اور جاگنے کا مطلب غلط سمجھا، کیا کہ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ جاگنا ہے بس سونا نہیں، چاہے جو جی چاہے کرو، کسی نہ کسی طریقے سے ساری رات جاگنا ہے۔ اب صاحب کیرم قلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے پورے شہر میں چکر لگا رہے ہیں، راؤنڈ لگا رہے ہیں، اس مسجد میں، اس مسجد میں، اس مسجد میں، اس مسجد میں۔ جاگنا ہے نا، اس لیے جاگ رہے ہیں، یہ جاگنا نہیں، سنت کے مطابق جاگنا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، نفل پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیح، دعا، جتنی اللہ توفیق دے۔ دوسرے، جاگنے میں ایک اور غلط فہمی لوگوں کو ہے، وہ کہتے ہیں جاگنے کا مطلب ہے جب جاگے تو پوری رات جاگے، پھر پلک سے پلک ملنے نہ پائے۔ اگر پلک سے پلک ملی تو سمجھ لے شب رات ہوئی نہیں، پھر اب نیندیں آ رہی ہیں اور جھونکے لگ رہے۔ شریعت میں کوئی کام ایسا نہیں جس میں زبردستی ہو۔ گھر پہ گئے، آدھا گھنٹہ اکیلے میں بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ عبادت کر لی، نیند آنے لگی، سو گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عشاء پڑھی جماعت سے، فجر پڑھی جماعت سے، ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والوں میں نام لکھ لیا جائے گا۔ آپ نے 72 رکعتیں نہیں پڑھی ہیں، صرف 4 رکعتیں پڑھی، مگر سنت کے مطابق پڑھی، گھر پہ پڑھی، تنہائی میں پڑھی، تو ان کا وزن زیادہ ہوگا، اور آپ نے جو 12 رکعت پڑھی ہیں، مسجد میں پڑھی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے وہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، رکعتیں نہیں گنی جائیں گی، پارے نہیں گنے جائیں گے، روپے نہیں گنے جائیں گے، اللہ کے وہاں گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا، وزن۔ جس کا نیکیوں کا پلہ جھک گیا وہ کامیاب، اور جس کا نیکیوں کا پلہ اٹھ گیا وہ ناکام۔ وزن تھوڑے میں ہوگا یا زیادہ میں ہوگا؟ جی نہیں، وزن جو پیدا ہوگا اعمال میں وہ کائیں سے زیادہ سے نہیں پیدا ہوگا، سنت کے مطابق عمل کرنے سے ہوگا۔ اگر سنت کے مطابق عمل ہے اور تھوڑا سا ہے وہ وزنی ہوگا، اور اگر سنت کے خلاف عمل ہے وہ چاہے جتنا ہو اس کے اندر وزن نہیں ہوگا۔ سنت کے مطابق جاگیں، اللہ سے مانگنے کی رات، توبہ کی رات، معافی کی رات، آ رہی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی آدمی جو پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہو اور میں اسے عافیت عطا کروں، حل من مسترزق، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، عافیت کے ساتھ اسے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مقدمے سے پریشان، ہے کوئی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان، ہے کوئی اپنے کاروباری لائن سے پریشان، اللہ کی طرف سے آواز تو پورے سال ہوتی ہے مگر تہجد کے وقت ہوتی ہے،
شب برات میں سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی سے آواز ہوتی. اللہ کی خاص رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. جب شعبان کی آدھی رات ہو یعنی 15ویں رات ہو تو اس میں رات میں قیام کرو, عبادت کرو, اور دن میں روزہ رکھو. یہ ایک روایت ہے. یہ روزہ رکھنا سنت نہیں ہے, مستحب ہے. رکھ لیں تو اچھا ہے, نہ رکھیں جب بھی پکڑ نہیں ہوگی. اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر اعتراض بھی نہ کریں, دیکھو بھائی امام صاحب نے تو رکھا نہیں, پتہ شب رات کا روزہ نہیں رکھا. آپ کو حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا کسی پہ, مستحب ہے صرف. ورنہ ہر مہینے میں 3 روزے 13, 14, 15 تاریخ کو روزے رکھنا سنت ہے. تو 15 تاریخ ہے ہر مہینے کی, رکھ بھی لیا تو کوئی حرج بھی نہیں, گناہ بھی نہیں ہے. یہ بھی چل رہی ہے کلپ کہ گناہ ہے 15 تاریخ کو روزہ رکھنا. اب سارے لوگ کیا کر رہے ہیں, نیٹ سے مسائل اپنے حل کر رہے ہیں. اور نیٹ سے اگر مسئلے حل کرو گے بجائے ہدایت پانے کے گمراہ ہو جاؤ گے. وہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب قرآن حدیث کھولے ہوئے ہیں. کوئی گیتا اور رامائن پڑھ کر کے نہیں بتا رہا ہے, سب قرآن و حدیث کے حوالے دے رہے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ نے تو کہا یہ حدیث کہہ رہا تو صحیح ہوگا, آپ نے عمل شروع کر دیا. ہر ڈاکٹر سے دوا نہیں لیتے ہیں آپ. یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے, آپ اس سے دوا کہاں لیتے ہیں؟ آپ سند دیکھتے ہیں, ڈگری والا دیکھتے ہیں. ہر وکیل سے آپ علاج نہیں کراتے, اپنا مقدمہ نہیں لڑواتے ہیں. ماہر کو تلاش کرو. دین کے معاملے میں آپ نے نیٹ کھولا, بس جو سامنے آ گیا اس کی بات مان لی. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. اس نیٹ کی وجہ سے نہ معلوم کتنے برباد ہو گئے, کتنے برباد ہو گئے. ہدایت کم ہوئی اور بربادی تباہی زیادہ ہو گئی. کہیں محترمہ بیان کر رہی ہیں, ایک ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے اور بہت لوگ ان کو سنتے ہیں, مرد بھی سنتے ہیں حالانکہ وہ غیر مقلد ہے. عقائد صحیح نے قرآن و حدیث سامنے, کتنی عورتیں ہیں ان کا کورس اٹینڈ کر رہی اور دھیرے دھیرے تبدیلی ہو رہی ہے. رفع یدین شروع ہو گیا, آمین زور سے کہنا شروع کر دی, یہ ہو رہا ہے. آپ سوچئے تو ذرا صحیح. تو غرضے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ اتنا عمل ثابت ہے کیا کہ نوافل پڑھیں اس رات میں اور عبادت کرے اخلاص کے ساتھ تھوڑی دیر, اس کے بعد جا کے اگر سو جانا ہو تو آدمی سو جائے, ضروری نہیں کہ پوری رات ہی جاگے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر قبرستان نہیں گئے شب رات میں تو پھر خیریت نہیں. کیوں خیریت نہیں ہے؟ کل جا اس لیے رہے ہیں تاکہ مردے گھر پہ نہ آئیں, اس لیے کہ اگر ہم نہ جائیں گے تو وہ آ جائیں گی. لے جا رہے ہیں. اور ہر سال بڑی پابندی کے ساتھ قافلے کے قافلے جا رہے ہیں. اللہ کے بندو یہ لوکل ہے, سنت نہیں ہے, انٹرنیشنل نہیں ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے, تو 10 سال میں شب برات کئے مرتبہ آئی؟ 10 مرتبہ. حضور پاک علیہ السلام صرف 1 مرتبہ شب برات کی رات میں قبرستان گئے اور 9 مرتبہ نہیں گئے. ہم لوگوں نے کیا کیا, ہر سال جا رہے. حضور 1 مرتبہ گئے, میں ایسا کر, تو نبی پیچھے ہو گئے اور ہم آگے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. جتنا حضور نے کیا ہے اتنے اسی درجے میں اتنا عمل کرو, اس سے زیادہ مت کرو. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تھے تو آپ نے کہا تھا ابو بکر تمہیں بھی چلنا ہے, کل چلنا ہے قبرستان. حضرت عمر بھی تمہیں بھی چلنا ہے, عثمان تمہیں بھی چلنا, علی تمہیں بھی چلنا. حضور سب باقاعدہ صحابہ کا مجمع لے کے گئے تھے نا. بتائیے
حضور اکیلے گئے اور سب سے قریبی دوست آپ کے خلیل جو کبھی آپ سے جدا ہی نہیں ہوئے، وقت حضر یا وقت سفر صدیق اکبر ہیں، نبی کے ساتھ جب دیکھو جدھر صدیق اکبر ہیں، لیکن شب برات کی رات میں قبرستان میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ میں نہیں ہیں، حضور نے ان کو بھی نہیں بتایا۔ حتیٰ کہ شریک زندگی، رفیق حیات، جن کے گھر پہ آپ قیام فرما تھے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ نے ان کو بھی نہیں بتایا میں قبرستان جا رہا ہوں، اپنی اہلیہ کو بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے رات میں دیکھا آپ کا بستر خالی، تو فکر میں باہر نکلی تو دیکھا جنت البقیع میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، واپس آ گئی۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ باقاعدہ قبرستان جانا، اور بھیڑ چلی جا رہی، اور مرد تو جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، اور ویسے پورے سال کوئی جھانکنے نہیں جاتا، اور جا کاہے کے لیے جا رہا؟ قبرستان کاہے کے لیے جایا جائے؟ کا ایصال ثواب کے لیے، اور قبروں کی زیارت کا مقصد یہ ہوتا ہے تزہد الآخرہ، فرما قبروں کی زیارت سے میں نے منع کیا تھا، اب تم کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یاد اب جب آپ قبرستان پہنچے شب برات میں، تو اس سے عام دنوں میں تو دیکھا قبر میں کہیں گری ہوئی، کہیں کڑی گری ہوئی، کہیں دھسی ہوئی، کہیں کچھ، شب رات پہ پہنچو دیکھا سب بالکل صاف ستھری قبریں چمک رہی، سب کے اوپر چونا پڑا ہوا ہے، پتی ہوئی ہیں۔ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ آخرت کی یاد تو جب تازہ ہوگی، اب دیکھیں کوئی گری ہے، کوئی دھسی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ بڑا نامی گرامی آدمی تھا، یہ بہت بڑا حسین و جمیل آدمی تھا، یہ بڑا عہدیدار آدمی تھا، اس کا سر کہاں ہے، اس کا پیر کہاں ہے، اس کا پیٹ کہاں ہے، کیا حال ہے، یہی میرا بھی ہونا ہے، تیاری کرو وہاں کی، یہ مقصد ہے۔ وہاں لگا ہے میلہ، کلیجی وہاں آپ کو مل جائے گی، سرما آپ کو وہاں مل جائے گا۔ آپ بتائیے، میلے میں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ میلے میں آدمی آخرت سے غافل ہوتا ہے؟ یہ سب لوکل ہیں، سنت نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ اور روشنی کا باقاعدہ وہاں انتظام کیا جاتا، لوگ چاہتے کہ یہاں آئیں، روشنی کا انتظام، اور ساتھ ساتھ وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں صاحب؟ وہاں جا کر کے وہ موم بتیاں لگا رہے ہیں اور اگربتی لگا رہے ہیں۔ یہ موم بتی و اگربتی، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر، ان عورتوں پر جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں۔ یہ تو رات ہے مغفرت کی، برات کی، اور کام کون سے کر رہی ہے امت؟ لعنت والے کام، شیطان نے لعنت والے کاموں میں لگا دیا تاکہ یہ امت محروم ہو جائے، اس کی مغفرت نہ ہونے پائے جائے، اتنی مغفرت والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہ ہونے پائے، اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ آپ سوچیں اور تصور کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھ کر کے آپ ایصال ثواب کیجئے۔ عام دنوں میں آپ جائیں قبرستان تو کیسے جائیں گے؟ قبریں تو ان کے اوپر تو چونا کر لیا، مگر قبرستان جانے والی دعا یاد ہے سب کو؟ کہلے وہ تو آج تک یاد نہیں، اور ہر سال جا رہے ہیں۔ دعا یاد کرو، پھر قبر پہ پہنچے وہاں پھر سلام کرے، اور آدمی کہاں کھڑا ہو؟ مردے کے چہرے کے سامنے، اور چہرہ اس کا کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف، تو قبلے کی طرف پیٹھ چہرے کے سامنے۔ اس لیے جب آدمی کسی سے ملنے جاتا ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے بیٹھتا ہے نا، ادھر بیٹھتا ہے سامنے، سلام کرے، سورہ یاسین یاد ہو سورہ یاسین پڑھے، جو بھی صورت قرآن کی یاد ہے وہ پڑھ لے، قل ہو اللہ شریف 3 مرتبہ تو 1 قرآن کا ثواب، سورہ یاسین پڑھ لی تو 10 قرآن کا ثواب، اور سب کو بخش دے۔ جتنی تعداد میں مدفون ہیں مردے، ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ یہ وہاں جا کے بھی ہو سکتا ہے اور گھر میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قادر ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، خالی دل میں نیت کر لی، اللہ کو معلوم ہے۔ اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو۔ اللہ تعالیٰ کو مکان نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتا ہے وہ۔ تو دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قدر کرو اس کی۔ یہ رمضان سے پہلے اللہ نے ایک رات دی ہے، اور اس رات میں اللہ بے شمار بے گنتی اپنے بندوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ شب برات اس کا نام ہے، یہ عربی نہیں ہے شب برات، شب فارسی لفظ ہے، اور برات وہ والا نہیں ہے جو ہم لوگوں کے وہاں جسے برات کہتے ہیں، وہ تو اسلام میں ثابت ہی نہیں۔ برات جو براتیں ہم لوگ لے کے جاتے ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ کتنے 200 براتی آئیں گے، کل صاحب کم کر لیجئے، کل برادری بہت بڑی ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ زبردستی 200 آدمی لے کے جا رہے ہیں، اور کہتے دیکھیے اور تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے مگر میرے مہمانوں کو خوش کر دینا۔ دیکھیے بڑا نہیں چلے گا، بکرے کا گوشت ہونا چاہیے۔ یہ زبردستی آپ جو کر رہے ہیں یہ حرام ہے، حرام۔ کسی کے دروازے پہ آپ جا رہے ہیں اور اتنے مہمان زبردستی لے کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا کم، آپ کہہ رہے نہیں اتنے، اور اوپر سے کہہ رہے یہ کھلانا۔ یہ زبردستی ہے نہیں۔ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر کھانا حرام ہے، اور اکیلے جا کے حرام کھاتے نہیں، 200 آدمیوں کو اور لے گئے۔ اور بعض ظالم تو ایسے کہتے ہیں امام صاحب کو بھی لے جائیں گے اور مؤذن کو بھی لے جائیں گے، ہم تو ڈوبیں گے سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ برات نہیں، یہ برات ہے، برات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، حضرت زینب ہیں، ان سب کے نکاح ہوئے، تو بتاؤ بارات میں کون کون آیا تھا؟ بتاؤ۔ فاطمہ زہرا کے نکاح میں حضور نے خود سے بلایا، اور کتنے آدمی گنتی کے؟ 10 نام بھی ہیں، یا انس ادع لی ابا بکر و عمر و عثمان۔ ابو بکر، عمر، عثمان و طلحہ و زبیر، 5 ہو گئے۔ اور بعددہم من الانصار، اور اتنے ہی انصاری صحابہ کو بلا لاؤ۔ مسجد میں بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں گواہ بنایا، میں نے علی سے فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ آپ بتائیے، برات، اور تہجد والے اور اشراق والے اور وابرین والے اور حاجی صاحب، اور اس کے بعد نکاح مسجد میں، اور اس کے بعد پھر بھی برات لے کے پہنچ گئے۔ نکاح مسجد میں کر لیا، مرکز میں جا کے کر لیا، اور وہ ندوے میں جا کر کے کر لیا، ندوے کی مسجد میں، اس لیے کہ حرم جو ہے وہ بھی کیا ہے، 3 مسجدوں کے بعد کسی مسجد کی کوئی فضیلت نہیں ہے، سمجھ لو اچھی طرح سے، سب مسجدیں برابر ہیں۔ حرم شریف، مسجد اقصی، مسجد نبوی، بس۔ آپ کیسے جا رہے ہیں دلی کی جاؤ مسجد میں، اور ٹیلے کی مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے الوداع کی؟ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا بزرگ ہوا؟ صحابہ حضور کو نکاح میں بلاتے تھے؟ بولو، صحابہ حضور سے نکاح پڑھواتے ہوں گے کہ حضور سب سے بڑے بزرگ تو آپ ہیں، اور واقعہ یہ ہے آپ سے بڑا بزرگ کوئی خدا کی خدائی میں نہیں ہے، مگر بتاتے بھی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس ہزاروں کام ہیں، ہم نکاح میں بلا کے آپ کا وقت برباد کریں؟ یہ محبت تھوڑی ہے۔ بزرگوں کو عاجز کرنا، فلاں بزرگ پڑھا دیں گے تو کیا کہنا؟ یہ دین وہ ہے جو صحابہ نے کیا۔ تو غرضے کی لیلۃ البرات، برات یہ وہ نہیں ہے، یہ ہے برات۔ برات کے معنی ہیں، کہتے ملزم جو تھا وہ بری ہو گیا، یعنی جرم اس پر ثابت نہیں ہوا۔ بری کے معنی بیزار کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ مشرکین سے بیزار ہے، خفا ہے، ناراض ہے، اور اللہ کے رسول بھی ناراض۔
یہ شب برات کیوں ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جو مجرم تھے ان کو بری کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، مغفرت ہو گئی ان کی. کتنی؟ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ اتنی مقدار میں اپنے بندوں اور بندیوں کو شب برات کی رات میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ لوگ آتش بازی چھوڑا رہے ہوں، گولے داغ رہے ہوں. سنت کے مطابق جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کرے ہم سب کا نام ان لوگوں میں شامل ہو. کل ہے شب برات. ایک تو گزر چکی، پچھلے سال آئی تھی، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو گئی. ایک اگلے سال آئے گی، اس کا کوئی ٹھیک نہیں، ملے گی نہیں ملے گی. یہ کل ہے، کیا معلوم پھر یہ نصیب ہو یا نہ نصیب ہو. اس لیے اگر محروم رہ گئے تو سمجھ لے محروم ہے. پھر مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. میاں اتنے جب بندوں کو اللہ آزاد کر رہا ہو پھر بھی ہم محروم رہ گئے، ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں. سلام و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنی امت کو خوب آگاہ کیا، میری امت کسی طرح محروم نہ رہنے پائے. آپ نے تاریخ بتا دی، عبادت کا طریقہ کوئی خاص نہیں بتایا. اللہ سے معافی مانگو، بس اللہ معاف کر دے گا. سنت کے مطابق عبادت کر لو، تھوڑی کر لو. اور یہ بھی بتا دیا دیکھو 6 طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کو اس رات میں اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ ان سے بیزار ہے، برات بری ہے اللہ. اللہ کے رسول بھی بیزار ہے. ان میں نہ ہونا شب برات گزر گئی، پتہ چلا کچھ نہیں. وہ 6 طرح کے لوگ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مشرک. شرک کرنے والے کی تو معافی ہے ہی نہیں جب تک توبہ نہ کر لے. دوسرے نمبر پر اللہ نے قرآن میں ماں باپ کا حق بتایا ہے. اپنے حق کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ان کا دل دکھانے والا، اس کو اس رات میں اللہ معاف نہیں کرے گا. معافیا مانگ لو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، منا لو. اگر ان کا انتقال ہوگا ایصال ثواب کرو ان کے لیے، خوب وہ خوش ہو جائیں. نمبر 3 مشاہن. مشاہن کا مطلب کینہ دل میں رکھنے والا. اچھا ان سے لڑائی ہے، ان کو تو سبق سکھائیں گے ہم ہیں، ان کو ہم بتائیں گے ضرور، ان سے بدلہ لینا ہے ہمیں سکون نہیں ملے گا جب تک بدلہ نہیں لیں گے. یہ جو کینہ پالے ہوئے ہیں نا، شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی. لے لو بدلہ. بھائی کی بہن سے لڑائی ہے، بہن کی بھائی سے لڑائی ہے لڑائیاں، کینہ. شب برات آنے سے پہلے ہی معافی مانگ لو، اگر چاہے تو اللہ معاف کرے. دل صاف کرو. کل دل اگر صاف کیا ہم نے، بہت دور نکل گیا معاملہ. اب اگر ہم نے معافی مانگی تو انسلٹ ہو جائے، کہیں گے ڈر گئے، بے عزتی ہو جائے گی. اللہ کے نبی سچے، اور پھر آپ قسم کھا کے کوئی بات کہیں تو کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا دیکھو صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا، قسم کھا کے کہا. آپ نے فرمایا بلا ضرورت جو مانگنے کا دروازہ کھولے گا اس کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں. تیسری چیز، جو آدمی معافی مانگ لے گا اس کی عزت کے گرنے کا کوئی سوال نہیں. اس کی عزت میں اگر اضافہ نہ ہو تو ہم سے آ کر کے وہ سوال کرے. پہلے معافی مانگ لو، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ. مشاہن 3 ہوئے. چوتھا شراب کا عادی اگر توبہ نہ کی، زنا کا عادی اگر توبہ نہ کی. مشاہن زنا کرنے والا اور شراب پینے والا. کئے ہو گئے؟ 4 ہی ہوئے. چھٹا قطع رحمی کرنے والا، رشتے توڑنے والا. اگر رشتہ توڑ دیا تو سمجھ لیجئے اللہ کہتا ہم تو معاف نہ کریں گے، جاؤ کہیں اور سے معافی منگاؤ، ٹکرے مارو.
تہجد بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، صلاۃ التسبیح بھی، عمرے بھی، حج بھی، مگر بہن سے بول چال نہیں ہے، بھائی سے لڑائی ہے، چچا کے وہاں آنا جانا بند ہے. کہنے کہ 20 سال ہو گئے سسرال ہم گئے نہیں، اور بہت فخریہ بیان کر رہے ہیں، یعنی 20 سال سے پخانا کھا رہے ہیں. ہوش نہیں ہے تمہیں؟ یہ رشتہ توڑنا، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے، اس میں نپ جائیں گے بڑے بڑے لوگ. رشتے 2 طرح کے ہیں، قرآن کہتا ہے. ہم لوگ ایک ہی طرح کے رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھتے ہیں، اور لڑکا بھی اگر جو ہے شریعت کے مطابق عمل کرے تو ماں باپ کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں. یہ تو سسرال کا ہو گیا. کیا کہا؟ نسبہ و صہرا، ایک خاندانی رشتہ دار، دوسرے سسرالی رشتہ دار. جیسے اپنا باپ ویسے بیوی کا باپ، جیسے اپنا باپ ویسے شوہر کا باپ، جیسے اپنی ماں ویسے بیوی کی ماں، جیسے اپنی ماں ویسے شوہر کی ماں، جیسے اپنے بھائی بہن ویسے بیوی کے بھائی بہن، جیسے اپنے بھائی بہن ویسے شوہر کے بھائی بہن. وہی معاملہ. قطع تعلق اگر کرو گے تو سوچ لیجئے، اتنا منحوس آدمی ایسا ہے، اللہ کہتا معافی. جس مجلس محفل میں ایسا آدمی ہوگا اللہ کسی کی دعا نہیں قبول کرے گا، اتنا منحوس آدمی ہے وہ. اور اگر تعلقات صحیح ہو گئے تو پھر اللہ کیا دے گا تمہیں یہ نہ پوچھیے. رشتہ داروں سے بنا کے رکھو، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی تعویذ پانی پڑھوانے کی ضرورت نہیں. کاروبار بھی چمک جائے گا اور عمر میں بھی اللہ خوب برکت عطا فرمائے گا. یہ تعویذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. حضور کے تعویذ سے اچھا تعویذ کسی کا نہیں ہے. اور اللہ نے دلوایا ہے نبی سے، جو برکتیں دینے والا ہے، جو شخص چاہتا اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، مالی خدمت کرے، جانی خدمت کرے، عیادت کرے، مزاج پرسی کرے، ان کی مدد کی ضرورت ہو مدد کرے. سلام دعا تو ہونی چاہیے کم سے کم. یہ بھی نہیں ہے. ایک بات، آخری بات، شب برات میں بہت سارے مسلمان لا علمی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے شب برات نہیں بلکہ دیوالی ہے. اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو مال میں آگ لگانا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضاعت المال، حضور نے مال کو برباد کرنے سے منع کیا ہے. یہ پیسے میں آپ آگ لگا رہے ہیں، آپ تو فضول خرچی ہے، یہ تو حرام کام ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جواب دے لیں گے آپ. پھر کہا مولانا صاحب پہلے ہم لوگ ایسا کرتے تھے بچے جب تھے، اب بڑے ہو گئے جب سے سنا جب سے نہیں کرتے ہیں، مگر بچوں سے مجبور ہیں. مجبور کچھ نہیں ہو. اگر یہی بچہ آگ میں چھلانگ لگانے لگے تو پھر مجبوری میں بیٹھے رہے. کہ مجبور تھے، بچہ جا رہا تھا، ہم کیا کریں، زبردستی پکڑ کے لا رہے ہو. آ رہی ہے کیا چیز؟ ہولی اور دیوالی. بچے بچوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور ان کا پچکاری سے ہم بھی رنگ ڈالیں گے، پچکاری سے ہم بھی پانی ڈالیں گے. شوق ہے بھائی بچوں کو کیا پتا. اب وہ ضد کر رہے ہیں، اماں سے پیسے مانگ رہے ہیں، ابا سے پیسے مانگ رہے ہیں. ابا نے کہا بڑے ہوں گے تو ان کو عقل آ جائے گی، ابھی بچے ہیں، شوق پورا ہونا. تو اسی محلے میں نے دیکھا اور میں نے منع کیا تو پیسے مانگ رہے ہیں وہ، اور وہ دیے بھی دے رہے، شوق پورا کیے دے رہے. بچے کے ہاتھ میں سانپ تھما رہے، سانپ، آگ. آپ کو پتا ہے 7 سال کی عمر میں اور 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنا بچے پر فرض نہیں ہے. فرض ہے؟ نہیں ہے.
نہ 10 سال میں نہ 7 سال میں، جب تک بالغ نہ ہو جائے نماز پڑھنا فرض نہیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کی پٹائی نہیں ہوگی۔ لیکن بچے پر فرض نہیں ہے، ماں باپ پر فرض ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھائیں، اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز میں کوتاہی کرے تو بولو کیا کرے۔ بچے سے نہیں پوچھا، ماں باپ سے پوچھا آپ نے کیوں نہیں پڑھوائی تھی، آپ پہ فرض تھا۔ یہ جو بچے بچپن میں ضد کر کے آتش بازی خرید رہے ہیں، پٹاخے داغ رہے ہیں، پچکاریاں خرید رہے ہیں، بچوں کو عقل نہیں، آپ کو تو عقل ہے۔ آپ پر منع کرنا فرض ہے، یہ کریں گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا، مگر آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے پیسے دیے کیسے، آپ نے منع کیوں نہیں کیا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، آگ سے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس سے اللہ کہہ رہا بچا لو۔ ہم کہہ رہے ہیں تم سے یہ دنیا کی آگ نہیں، وہ آخرت کی آگ ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں، بچوں کو سمجھائیں، منع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی، اللہ پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی معین صاحب کی طبیعت خراب چل رہی ہے، ناصر الدین کی طبیعت خراب ہے، گردن میں تکلیف، والدہ اور ساس کی طبیعت خراب ہے، آراف کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، احسان اور کلو کی طبیعت خراب ہے، محمد نسیم صاحب کی طبیعت خراب ہے، ہمارے والد صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ بری فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ شعبان کا مہینہ عظمت والا ہے، اے اللہ یہ رات بھی عظمت والی ہے جو تو نے اپنا کرم سے عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ اس میں جیسا حق ہے ویسا عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رات میں اپنی مغفرت کے، اپنی رحمت کے، نصرت کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کا نام اس میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے بزرگوں کی مغفرت فرما، ہم سب کے اعزاء اقربا کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما، تمام ایمان والوں اور تمام ایمان والیوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بدعات میں، غیر و غضب والے کاموں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، شعور عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا حق ہے یا امید رکھتے ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ۔